بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں اپنے محبوب خطیب کو، میں نمونہ اسلاف کو، میں پیکر اخلاص اور اخلاق کو، میں سید السادات کو، میں فخر السادات کو، میں عظیم مذہبی سکالر کو، میں پروفیسر کو، میں حضرت مولانا علامہ علی شاہ صاحب مواقعہ کی خدمت میں ملتمس ہو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے عظیم خطابات سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ اور اوصاف کریں کیا اس کے بیاں، یہ میرا قلم یہ میری زباں، ہے سچ فرمایا صدیقہ نے، خلق اس کا ہے قرآن مبین۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین ذکر حبیب خدا کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے، آمین۔ محترم بھائی نقیب محفل نے اور ہمارے محترم بھائی حضرت قاری صاحب نے اتنے بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال کیا کہ جن الفاظ کے بوجھ کو اٹھانے سے میرے جیسا کمزور آدمی اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت ان حضرات کے گمان کے مطابق بنا دے۔ میں کیا ہوں، میری ذات کیا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ دیہات کے ایک چھوٹے سے سبزی فروش کا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے در کی چوکیداری کے صدقے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اگر اس مشن میں کامیاب ہو گئے اور اسی رستے پر چلتے چلتے اسی نعرے پر موت آ گئی تو دنیا بھی عظیم ہے، آخرت بھی عظیم ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں پیغمبر کی دستار سلامت نہ رہے، پیغمبر کے یاروں کا ایمان سلامت نہ رہے، نبی کے اہل بیت کا مقام سلامت نہ رہے تو خدا کی قسم گلی کا کتا بھی ہم سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ جو کم از کم جس کے در کا کھائے اس کے در کی چوکیداری کا حق تو ادا کرتا ہے۔ ہم امتی کہلائیں، محمدی کہلائیں، فخر کریں نبی کی غلامی پر، اور ہماری زندگی میں نبی پاک کی ناموس محفوظ نہ رہے تو امام مالک رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا جس امت کے ہوتے ہوئے اس کے نبی کی شان محفوظ نہ رہے اس امت کو مر جانا چاہیے۔ بہرحال ربیع الاول کا مہینہ اور اس ماہ مبارک کی مناسبت ہے میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔
اور میرے محبوب پیغمبر کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ جس کی نسبت نبی کے ساتھ جڑ جائے اللہ اسے بھی نبی کے صدقے اعلیٰ کر دیتا ہے۔ اس محبوب پیغمبر مدنی کریم کی بارگاہ میں آنے والا حبشہ کا غلام ہے، نام اس کا بلال ہے، باپ کا نام ربا ہے، نہ اور دادا کا نام جانتا کوئی نہیں، رنگ اس کا کالا ہے، زمانے بھر کے لیے یہ غلام ہے، لیکن مدینہ کی گلی میں اسی کو چلتا ہوا دیکھ کر 21-22 لاکھ مربع میل کا حاکم فاروق اعظم احتراماً کھڑا ہو کر کہے سیدی بلال، سیدی بلال، سیدی بلال۔ کسی نے کہا عمر خیر ہے، حبشہ کے غلام کو سید و سردار کو کہتا ہے؟ کہا میرا ایمان عقیدہ نظریہ یہی ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ نسبت جب نبی کی ذات کے ساتھ ہو گئی، اس ذات کی نسبت کی سرداری دیکھیے کہ لاہور کی دھرتی پر طالع محمد لوہار کا بیٹا، نام اس کا غازی علم الدین ہے، سارا دن دکان پہ بیٹھا ہتھوڑا چلا کے ٹھک 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 کرتا ہے، لیکن زمانہ نہ اسے پوچھتا ہے نہ اس کے باپ کو پوچھتا ہے۔ لیکن یہی لوہار کا بیٹا جب بازار عشق مصطفیٰ میں اپنی جان لے کے حاضر ہوتا ہے تو ایسا انمول بنتا ہے کہ باپ کو کوئی جانتا نہ تھا، بیٹا آج بھی ہمارے دلوں میں دھک دھک کرتا ہے۔ کیوں؟ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ یہی پیغام لے کے ہماری زندگی میں آتا ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں ربیع الاول کو بھیج کے ہماری ٹوٹتی امیدوں کو پھر سے تازہ کرتا ہے کہ محمدیو امتیو لاوارث نہیں ہو، مایوس نہ ہونا۔ ربیع الاول کا مقام مہینہ بتاتا ہے کہ وہ آمنہ کا لال مدنی کریم تمہارا ہے، جس کو اللہ نے کائنات کے نبیوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ اور وہ کون؟ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو تاریخ ربیع الاول کی 2 تھی۔ تاجدار بریلی احمد رضا خان صاحب کہیں کہ اللہ کے نبی جب کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ ربیع الاول کی 8 تھی۔ مصر کے رہنے والے ماہر فلکیات محمود پاشا یہ کہیں کہ امام الانبیاء مدنی کریم جب کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ ربیع الاول کی 9 تھی۔ عام مورخین یہ کہیں کہ اللہ کے نبی جب کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ ربیع الاول کی 12 تھی۔ لیکن تاجدار بغداد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں کہیں اللہ کے نبی جب کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ محرم الحرام کی 10 تھی۔ اب جو کہے کہ نبی 2 کو آئے، 8 کو آئے، 9 کو آئے، 12 کو آئے، اللہ کے نبی ربیع الاول میں آئے یا محبوب پیغمبر محرم میں آئے، ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے میرا محبوب پیغمبر جب آیا، جہاں آیا، جس گود میں آیا، جس گھڑی میں آیا، میرے محبوب جیسا آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں۔ آئے کیوں؟ کہ اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں۔ وہ محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، نبی کی صفات بھی اعلیٰ۔ بول دیجئے، ذات بھی اعلیٰ، صفات بھی اعلیٰ، دن بھی اعلیٰ، رات بھی اعلیٰ، فکر بھی اعلیٰ، خیالات بھی اعلیٰ، مجلس بھی اعلیٰ، تنہائی بھی اعلیٰ، پیغمبر کا گھرانہ بھی اعلیٰ، نبی کا یارانہ بھی اعلیٰ، نبی کا در بھی اعلیٰ، نبی کا گھر بھی اعلیٰ، نبی کا لباس بھی اعلیٰ، نبی کا عباس بھی اعلیٰ، نبی کے نالین بھی اعلیٰ، حسن و حسین بھی اعلیٰ۔ ایمان عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کا ٹوٹل گھرانہ بھی اعلیٰ ہے، نبی کا سارا یارانہ بھی اعلیٰ ہے، نبی کے داماد بھی اعلیٰ ہے، نبی کا سسرال بھی اعلیٰ ہے۔ کہ اللہ نے چن کے جو کائنات میں سب سے اعلیٰ تھا وہ اللہ نے محبوب پیغمبر محمد عربی کو عطا فرما دیا۔ اب اس محبوب پیغمبر کا جسم دیکھیے تو وہ بھی اعلیٰ، اور نبی کا اسم محمد دیکھیے تو وہ بھی اعلیٰ۔
کہنے والے کسی نے کہا تھا کہ حسن تخلیق کی انتہا آپ ہیں کہ آقا اللہ نے ایسا حسین کائنات میں بنایا ہی کوئی نہیں جیسا آپ کی ذات کو بنایا، کہ جس کی ذات پہ اللہ نے حق کے تخلیق کو پورا کر دیا اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ نے حسن تخلیق کی انتہا جس پہ کی ہے وہ بھی میرے محبوب پیغمبر ہیں، اور اللہ نے اخلاق عالیہ کی میرے بھائی انتہا جس پہ کی ہے وہ بھی میرے محبوب پیغمبر محمد عربی ہے صلی اللہ بولیے صلی اللہ۔ اچھا اس محبوب پیغمبر کا نام کیا بھائی؟ بول دیجئے جی بھائی بول دیجئے۔ اچھا محبت سے بول دیجئے، کتنا پیارا نام ہے محمد جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد عربی کے لیے کائنات میں چن کے رکھا تھا۔ کیا نام؟ بول دیجئے جی بھائی، کتنا پیارا نام ہے۔ اگر آج کسی گھر میں میرے بھائی غربت کا ڈیرا ہو، تنگ دستی کا ڈیرا ہو، کھانے پینے کی چیزیں پوری نہ ہوتی ہو، علماء امت کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں اولاد میں کسی بچے کا نام رکھیے محمد، گھر کی چار دیواری تو کیا اس نام محمد کے صدقے اللہ محلے میں فاقہ نہیں آنے دے گا۔ کتنا نام ہے پیارا، بول دیجئے محمد صلی اللہ۔ اچھا نام رکھا کس نے؟ جی بھائی ہاں، الہام اللہ کی طرف سے تھا، حکم اللہ کی طرف سے تھا، لیکن فرشوں پہ محبوب پیغمبر کا نام رکھنے والی ذات کو پیغمبر کے دادا جناب خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں۔ کیا نام بھائی؟ اچھا نبی پاک کے دادا کا نام کیا بھائی؟ جی بھائی چلے بھائی، 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی اور قائد اعظم بھی ٹوپی کے ساتھ۔ جی بھائی نبی پاک کے دادا کا نام کیا بھائی؟ چلے، اور جواب میرے بھائی میواتیوں کا بھی غلط ہے، راجپوتوں کا بھی غلط ہے۔ جی بھائی نبی پاک کے دادا کا نام عبد المطلب نہیں ہے، نبی پاک کے دادا کا نام ہے شیبہ۔ کیا نام بھائی؟ عبد المطلب آپ کا لقب ہے، نام آپ کا شیبہ ہے۔ تو یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ اپنے آباء و اجداد کے نام تو ہم یاد کرواتے ہیں۔ بھائی تھاری گود کون سی بھائی؟ فلانی بھائی۔ اچھا تھاری گود کون سی بھائی؟ فلانی بھائی۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ راجپوتوں کی گوتیں 23 ہیں، گجروں کی 106 ہیں، میواتیوں کی 52 ہیں، لیکن اللہ کی نبی کی میرے بھائی خاندان کون سا؟ پیغمبر کا دادا کون ہے؟ نبی کی دادی کون ہے؟ کبھی اپنی اولاد کو ہم نے بتایا بھائی یہ؟ جی بھائی نبی پاک کے بابا، نبی پاک کے والد گرامی تو نام ہے ان کا سیدنا عبداللہ، نبی کی اماں تو نام ان کا سیدہ آمنہ، پیغمبر کی دادی تو نام اس کا فاطمہ، نبی کی نانی تو نام اس کا سیدہ برہ۔ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ نبی پاک کے دادا تو لقب ان کا عبد المطلب ہے اور نام ان کا شیبہ ہے، اور نبی پاک کے میرے بھائی جو نانا ہیں نام ان کا وہب ہے۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور پیغمبر کی 4 بیٹیوں کا ترتیب کے ساتھ جو کالج کا، اسکول کا نوجوان طالب علم نام بتائے گا سچی مچی 100 روپے نام بھائی۔ چلے نبی پاک کی 4 بیٹیوں کا ترتیب کے ساتھ نام۔ جی بھائی کوئی بتا دے بھائی، اگلوں میں پچھلوں میں کوئی بھی۔ جی جی چلیں جی۔ اچھا یقین کریں مجھے دلی طور پہ خوشی ہوئی اس بات کی کہ ایک تو انہوں نے نام بتا دیے، اور دوسری خوشی اس بات کی کہ ہمارے بابا جی ابھی تک اپنے آپ کو نوجوان سمجھتے ہیں، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے بھائی چلیں بارک اللہ، چلیں جی یہ صوت ان تک پہنچایا جی۔ لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے نام بتائے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج نوجوانوں کو محبوب پیغمبر کی 4 شہزادیوں کے ناموں کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ہمارے لیے تھوڑا سا لمحہ فکریہ ہے۔ ابھی جس قوم کے بارے میں اشارہ ہمارے محترم بھائی نقی میں محفل نے دیا، اس سے 55 کے نام پوچھو، 12 کے نام پوچھو، 14 کے نام پوچھو، وہ تو بتایا، تو پیغمبر کی 4 بیٹیوں کے نام کب بتائے گا بھائی؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے منبر و محراب سے وہ نظریہ ساز گفتگو ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیماری تو پولیو کی بڑھتی ہے، ہم یہاں پر میرے بھائی کرونا کی میرے بھائی ویکسین پلا رہے ہیں قوم کو۔
جس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بیماری کوئی علاج، پیڑا کوئی تو دوائی. تو یہاں پہ میرے بھائی وہ دوائی اپنا کام کیا کرے گی، بیماری ختم کیا ہوگی. چلے آج اس میں طے کر لیجیے، جو نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ مل کے میرے بھائی میرے ساتھ تھوڑا سا بات کو دوہرا دیں تاکہ یہ بات یاد ہو جائے. نبی پاک کے ابو کا نام کیا؟ بول دیجئے. جی بھائی، جی بھائی. سیدنا عبداللہ، حضرت عبداللہ خواجہ عبداللہ نبی پاک کے ابا کا نام ہے. کامل احترام کے ساتھ ہو. نبی پاک کی اماں کا نام کیا ہے؟ سیدہ آمنہ. نبی پاک مدنی کریم کی دادی کا نام کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ. نبی کی بھی وہی دادی ہیں، علی کی بھی وہی دادی ہیں. اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی میں عجیب اتفاق یہ ہے کہ جناب علی کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، امی کا نام بھی فاطمہ ہے، بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے، پوتی کا نام بھی فاطمہ ہے. نبی پاک کی جو نانی ہے ان کا نام ہے برہ، اور نبی پاک کے نانا کا نام ہے وہب، اور نبی پاک کے دادا کا نام کیا ہے؟ جی بھائی، عبد المطلب لقب ہے، نام ان کا شیبہ ہے. اور جو شیبہ کے ابو نبی پاک کے پردادا ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جی بھائی چلے نام ٹھیک ہے بھائی. اچھا ہاشم نام نہیں ہے. ہاشم کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے مہمانوں کو گوشت کے شوربے میں روٹیاں چور چور کر کھلائے. کیا بھائی؟ ہاں، نبی کا دادا مہمان کو روٹیاں چور چور کر کھلائے، اور ہمارے آج کے میزبان مہمان سے روٹی چوری چوری کھائیں. وہ نام محمد مصطفیٰ کا، لیکن میرے بھائی یہ عوام میں اللہ نے نام یوں پھیلایا، لیکن اللہ نے وی آئی پی پروٹوکول میرے پیغمبر کے نام کو دیا ایسے کہ کائنات میں نام پھیلا کے اللہ نے بین لگا دیا کہ میرے محبوب محمد سے پہلے کوئی اپنے بچے کا نام محمد نہ رکھے. کیوں بھائی؟ اگر نبی سے پہلے کسی کا نام محمد ہوتا تو کہنے والا کیا کہتا؟ بھائی عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام فلاں کے بچے کے نام پہ رکھا ہے. اب نبی پاک سے پہلے نام محمد رکھا کسی کا نہیں، اور نبی کے بعد اللہ نے روکا کسی کو نہیں. کیوں؟ کہ قیامت تک جب محمد آئے گا تو پتہ لگ جائے گا یہ عام نہیں ہے، اسی محمد کا غلام ہے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. اب یہ نام محمد ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اس کائنات کے اندر جو بندہ بھی آیا اس کا نام ایک ہے. کتنے بھائی؟ یہاں پہ کسی سے پوچھئے نام کیا ہے؟ ایک ہی ہے. لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے نقیب محفل بھائی کو، وہ غالباً جذبات میں آ کے بھول گئے کہ میرا نام کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، نام ہر بندے کا ایک ہی ہے، لیکن یہاں پہ صفاتی نام لوگوں کے کئی ہیں. یعنی نام کسی کا وقاص ہو، نک نیم اس کا وکی ہو، نام مہتاب ہو، کہیں ہم چندہ، یہ تو ممکن ہے. لیکن امام الانبیاء مدنی کریم کائنات میں وہ عظیم ہستی ہے جس کے ذاتی نام بھی دو ہیں. ہم اگر قرآن پاک کی تلاوت کریں، صبح سویرے قرآن جو اٹھائیں، جیسے قرآن کو کھولیں تو پہلے صفحات پر 99 صفاتی نام اللہ کے لکھے ہیں، آخری صفحات پر 99 صفاتی نام محمد عربی کے لکھے ہیں صلی اللہ. لیکن کسی نے کہا کہ صفاتی نام میرے پیغمبر کے 99، کسی نے کہا 101 نام ہیں میرے محبوب پیغمبر کے. قاضی ابو بکر نے کہا 450 صفاتی نام ہیں میرے محبوب پیغمبر کے. خالد متین نے کہا کہ 1000 صفاتی نام ہیں میرے محبوب پیغمبر کے. مخدوم ہاشم سندھی نے کہا 1177 نام ہیں میرے محبوب پیغمبر کے. اور بابا لدھیانوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 1450 صفاتی نام ہیں میرے محبوب پیغمبر کے. اب نام ہیں کتنے؟ جیسے جیسے انسانی عقل ترقی کرتی جائے گی تو میرے محبوب پیغمبر کی صفات زمانے میں پھیلتی جائیں گی. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ پیغمبر کی صفات کو پھیلاؤ تو کائنات بنتی ہے، اور کائنات کی تعریفوں کو سمیٹو تو میرے محمد کا نام بنتا ہے صلی اللہ بولے صلی اللہ. یا یوں کہہ لیجئے کہ بھئی اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کی جو نعت کہی، دنیا کی سب سے بڑی نعت اسے قرآن کہتے ہیں، اور دنیا کی سب سے مختصر نعت اسے محمد کا نام کہتے ہیں صلی اللہ. چلیں پھر 100 روپے نام. بھائی ممکن کو کہ مولوی چوری کر کے تو نہیں لائے پیسے کہیں سے.
بھائی نعت کے معنی کیا؟ نعت کسے کہتے ہیں بھائی؟ جی بھائی تعریف کرنا. چلیں جی بھائی نعت کے معنی کیا بھائی؟ چلیں ٹھیک ہے، یہ معنی ٹھیک ہے آپ کے، تعریف ٹھیک ہے، لیکن مکمل جواب نہیں ہے. نعت کہتے کسے ہیں؟ پیغمبر کی ذات کی تعریف اسے بھی نعت کہتے ہیں، اور جس کی نسبت نبی کی ذات کے ساتھ جڑ جائے اس کی ذات کی تعریف کو بھی نبی کی نعت کہتے ہیں. کیسے؟ ہم مولوی اسماعیل صاحب سے کہیں جی آپ نعت سنائیے، اور وہ کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیں حلیمہ میں تیرے مقدرہ دے صدقے، تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے رانا عثمان کستوری کو پکڑ کے بٹھا دیا بھائی بیٹھ جا، تجھے کہا نعت کا، تو نے دائی حلیمہ کی تعریف شروع کر دی؟ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. اور اگر کوئی بٹھائے کہ بھائی بیٹھ، تو نے نعت کیوں نہیں پڑھی، تو سارے کہے گا بیٹھ جا بیٹھ جا، تجھے زیادہ حیضہ ہو گیا علم کا. جب پیغمبر کی دائی کی تعریف ہوتی ہو تو یہ تعریف دائی کی نہیں ہے، آمنہ کے لال کی تعریف ہے، کیونکہ مدینہ کی تعریف بھی نبی کی تعریف اور دائی کی تعریف بھی. چلیں ایک سوال پھر آگے، 100 روپے نقد انعام. وہ بھی نبی کی دائی کا نام کیا بھائی؟ جی بھائی چلیں بارک اللہ بھائی. اب بھائی تھوڑا سا جب مجھے بھی ہو گیا، میں کچھ دیکھ کے نام لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی. نبی پاک کی دائی کا نام کیا؟ چلے نبی پاک کی دائی کا نام سیدہ حلیمہ نہیں ہے، چونکہ دائی ہمارے کنسیپٹ میں کہتے اس خاتون کو ہے جو ولادت کے موقع پر زچہ بچہ کو سنبھالے، اور ایسا کام کائنات کی کسی بھی عورت نے میرے محبوب پیغمبر کی ولادت کے موقع پر کوئی نہیں کیا. نبی پاک کی اماں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا محمد میرے بطن سے میری گود میں آ گیا، مجھے کسی دائی کی ضرورت کا بھی احساس نہ ہوا، تکلیف کا بھی احساس کوئی نہ ہوا. یہ دائی حلیمہ تو کافی دن کے بعد آئی میرے پیغمبر کو دودھ پلانے کے لیے. اللہ کے نبی اس کائنات میں آئے تو بغیر دائی کے آئے، نبی کا ختنہ ہوا تو بغیر نائی کے ہوا. یاد رہے گا بھائی، نبی پیدا ہوئے تو بغیر دائی کے، نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے. کیوں؟ جب کسی خاتون نے ماں بننا ہو تو اس خاتون کا میرے بھائی جو سطر ہے وہ دائی کی نظر سے محفوظ نہیں رہتا، اور جب کسی بچے کا ختنہ ہونا ہو تو نائی کی نظر سے بچے کا سطر محفوظ نہیں رہتا. شرم و حیا والے پیغمبر کے لیے اللہ نے کیسے وی آئی پی پروٹوکول کا انتظام کیا کہ نبی دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے، تاکہ نبی کی اماں کا سطر محفوظ رہے، اور نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے، تاکہ نبی کا اپنا سطر بھی محفوظ رہے. اب نعت کہتے کسے ہیں کہ پیغمبر کی ذات کی تعریف اسے بھی نعت کہتے ہیں. جس کی نسبت نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف کو بھی نبی کی نعت کہتے ہیں. اور اگر کوئی پیغمبر کی ذات پہ اعتراض کرے، نبی کی صفات پہ اعتراض کرے، نبی کے دامادوں پہ اعتراض کرے، نبی کے سسرال پہ اعتراض کرے، نبی کی بیٹیوں پہ اعتراض کرے، نبی کی بیویوں پہ اعتراض کرے، تو اس کے سامنے میں کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ ٹھوک کے جواب دینا، منہ توڑ کے بتانا کہ محمد کا غلام زندہ ہے. اسے بھی نبی کی نعت کہتے ہیں، اسے بھی نبی کی. اچھا آپ کہیں گے مولوی صاحب ہماری گائیڈ بک میں تو لکھا ہی کہیں نہیں. میں پرائمری گائیڈ بک میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن ہولی گائیڈ بک قرآن پاک میں موجود ہے. سورہ کوثر ہے، آیات اس کی 3 ہے، اور وہ 3 آیات کون سی؟ پہلی آیت کون سی بھائی؟ انا اعطینا، اسے کہتے ہیں مقام محمد مصطفیٰ. فصلی لربک وانحر، اسے کہتے ہیں پیغام محمد مصطفیٰ. اور تیسری آیت ہے انا شانئک ھو الابتر، کہ محبوب مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اسے انجام دشمنان محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ نے تینوں قسم کی نعت کی تعریف اپنے قرآن میں بتا دی. اب قرآن پورے کو پھیلاؤ تو پیغمبر کی بول دیجیے، پیغمبر کی. اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کا بہت بڑا علمی نام ہے مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ، اور یہ وائس چانسلر تھے بہاولپور کی اسلامی یونیورسٹی کے. ان سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے، شان قرآن کی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی زیادہ ہے؟ فرما بھائی تو نے سوال کیسا کر دیا کہ دل میں یہ بات گڑبڑ چل رہی تھی کہ شان نبی کی زیادہ یا قرآن کی زیادہ. فرمایا تیرے دل میں بات آئی کیوں؟ کہ جی قرآن تو قرآن جو ہے کہ جس پہ اترا ہے وہ بھی تو صاحب قرآن ہے، کہ قرآن کو تو کتاب کہتے ہیں، کہ نبی کو رسالت مآب کہتے ہیں، کہ قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، کہ نبی کو نبیوں کا امام کہتے ہیں، کہ قرآن کو تو کلام رب ذوالجلال کہتے ہیں، کہ نبی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں.
کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کہ پیغمبر کی زیارت کی جاتی ہے، کہ قرآن پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، کہ نبی کے تکنے والے کو صحابی کہتے ہیں، کہ قرآن تو لاریب ہے، کہا میرا محمد بھی تو بے عیب ہے، کہ قرآن کو نور کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو سراج منیرہ کہتے ہیں، کہ قرآن کو ہدایت کہتے ہیں، کہ نبی کو ہادی عالم کہتے ہیں، کہ قرآن کو رحمت کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جو تیرے میرے سینے میں ہے، کہ نبی وہ ہے جو آج بھی شہر مدینہ میں ہے، کہ قرآن وہ ہے جو دو گتوں کے درمیان ہے، کہ محمد وہ ہے جو آج بھی روزوں میں دو سچوں کے درمیان ہے، کہ قرآن وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے، کہ میرا محمد وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ جاتا ہے۔ صلی اللہ بولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا حضور بتا دیجئے کہ تعریف کیا ہے نعت کی، اور قرآن اعلیٰ یا نبی کی ذات اعلیٰ؟ تو مولانا افغانی رحم اللہ فرماتے ہیں بھائی میرا تو ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے قرآن نعت ہے، اور جس کی یہ نعت ہے میرا محمد وہ ذات ہے صلی اللہ۔ اب وہ نام کیا بھائی؟ چلیں بول دیجئے کیا نام بھائی؟ بول دیجئے۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ پہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کا نام اچھا رکھو، اور اولاد کی پیدائش سے پہلے بھی ایک حق ہے، اور وہ کیا ہے کہ اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرو۔ اولاد کے لیے ماں بھی اچھی ہو، اور اس کو گھر میں لانے کا طریقہ بھی اچھا ہو، محلے والوں کو نکاح کے ذریعے پتہ لگے، کسی میرے بھائی محلے کے صحافی کے ذریعے اخبار میں پڑھ کے پتہ نہ لگے کہ فلاں فلاں اور فلاں بنت فلاں 9-2-11 ہو گئے، ایسا نہیں، کہ ماں کا انتخاب بھی اچھا ہو اور گھر میں لانے کا جواز بھی اچھا ہو۔ اور جب اولاد اللہ دے تو نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین نام ہے عبداللہ، پھر نام ہے عبد الرحمن، پھر انبیاء کے ناموں میں سب سے اعلیٰ نام ہے محمد و احمد۔ کیا نام بھائی؟ محمد و، پھر نام ہے پیغمبر کے صحابہ کے۔ اور آج ہمارے یہاں کیا بھائی؟ اللہ معاف فرمائے، ایک صحابہ نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا میں نے بچی کا نام رکھا زانیہ، زانیہ کے معنی بتا دیجئے۔ تو مفتی صاحب نے کہا یہ جواب بتانے کا نہیں، کھلانے کے لگے جوتے نکال کے جو مارنا شروع کرو گھر تک پہنچا کے ہوں کہ بچی کا نام زانیہ کیوں رکھا؟ اچھا رکھا کیوں کہ ایسا نام محلے میں، قبیلے میں، خاندان میں پہلے کسی کا نہیں، نام وہ رکھو جو پہلے کسی کا نہ ہو۔ تو یاد رکھے گا بھائی یہاں پر تو 14 پشتیں ایسی گزری، قبیلہ گزرا کہ جن کے 14 پشتوں میں محمد بن 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 محمد، بیٹا بھی محمد، ابا بھی محمد، دادا بھی محمد، پردادا محمد، لکڑ دادا بھی محمد، بھگڑ دادا بھی محمد، یعنی محمد بن محمد۔ ہمارے ہاں میں نام ایسا ہو پہلے قبیلے میں کسی کا نہ ہو۔ نبی پاک ارشاد فرمائے نام نیک لوگوں کے ناموں پر رکھو گے تو طبیعت پہ اثرات بھی اچھے ہوں گے، طبیعت پہ اثرات بھی اچھے ہوں گے۔ اب ایک نام ایسا ہے جب وہ نام لیا جائے نا تو یقین مانے کہ اچھی خاصی کمپنی کے ٹیلی ویژنوں کی سکرینیں کالی پڑ جاتی ہیں، اور وہ نام ہے معاویہ۔ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ جب نام لیا جائے معاویہ کہتے نہیں اس نام کے تو معنی اچھے نہیں۔ اچھا بھی کیوں اچھے نہیں؟ کہتے نعوذ باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں۔ پہلے اچھے بھلے وقتوں میں کہ جب ہمارے ہاں مسجد کے لیٹرینوں میں پڑے ہوئے لوٹوں کے گلوں میں زنجیریں نہیں ہوتی تھی، جی بھائی ہاں، مکان کچے تھے، ایمان پکے تھے۔ اس دور میں کوئی بندہ کراچی لاہور کمانے گیا، واپس آیا تو آئینہ شیشہ لیتا آیا، شیشہ رکھا تھا گھر میں، باہر بھوپو بچہ دوڑا، ایس کریم خریدی، ناک سے بھی کھائی، منہ سے کھائی، ڈینٹنگ پینٹنگ اچھی خاصی ہی ہو گئی۔ اچانک جو نظر پڑی نا شیشے پہ تو اپنا ہی تھوترا شیشے میں دیکھ کے گھبرا گیا، رویا تو دادی اماں دوڑ گئی، اللہ خیر کرے پوتا رویا کیوں ہے؟ 80 سال پرانا ماڈل پہلی مرتبہ شیشے میں دادی اماں نے دیکھا تو فوراً دادی اماں نے کرنی گوڑی تو شرم نہ ہے بالک نے رواوے تو شرم نہیں آتی، بچوں کو رلاتی ہے
چہرہ بھی اپنا، شیشہ بھی اپنا، اعتراض خواہ کا۔ ایسا ہی نام معاویہ ہے، اور نام معاویہ ایسا آئینہ ہے جو حرام کو حرام دکھاتا ہے، حلال کو حلال دکھاتا ہے۔ اب جو کہے کہ معاویہ نام کے معنی نعوذ باللہ بھونکنے والے جانور کے ہیں، ہمارے گھر میں بچہ ہو معاویہ تو معنی ہو کہ نعوذ باللہ بھونکنے والا جانور، لیکن نبی کا بھی چچا، علی کا بھی چچا، نام اس کا حارث، حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل، نوفل کا بیٹا نبی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا، نام اس کا معاویہ، تو پھر معاویہ نام کے معنی کیا ہوں گے؟ اگر ہمارے گھر میں معاویہ ہو پھر تو معنی ہو کہ بھونکنے والا جانور، لیکن ابو طالب کا پوتا ہو، عقیل کا بیٹا ہو، مسلم کا بھائی ہو، علی کا بھتیجا ہو، حسن و حسین کا کزن ہو، اور نبی پاک کے داماد جناب علی کے داماد جناب مسلم کا بھائی ہو اور نام ہو اس کا معاویہ، تو اس کے نام کے معنی کیا ہوں گے؟ سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 داماد ہیں، اور جناب علی کی سب سے بڑی بیٹی نام ان کا زینب، زینب کا رشتہ اللہ کے نبی کے داماد جناب علی نے کیا اپنے سگے بھائی جناب جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ۔ کس نے کیا؟ بیٹی کا رشتہ کس کے ساتھ؟ سگے بھتیجے کے ساتھ۔ اللہ معاف فرمائے، اگر آج کے دور میں یہ ہوتا تو ہمارے میواتے کہتے ہیں کفر کر دیو بھائی آنے تو۔ کیوں بھائی؟ کہ 13ویں ضلع میں جا کے وہاں کسی چپڑ کٹو سے رشتہ کر لیں گے، حقیقی بھتیجے کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، پھر پوری زندگی روتے گزرے گی۔ بیٹی کی اپنی جگہ، دینے والوں کی اپنی جگہ۔ اور بھائی سگے بھتیجے کے ساتھ رشتہ کرنا یہ منع نہیں ہے۔ نبی پاک مدنی کریم پہ داماد جناب علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے سگے بھائی جعفر طیار کے بیٹے کے ساتھ کیا، نام ان کا سیدہ زینب۔ کیا نام بھائی؟ سیدہ۔ اسی زینب کا شوہر ہے، نام اس کا عبداللہ ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، جعفر طیار کا پوتا ہے، علی کا نواسا ہے، حسن و حسین کا بھانجا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا ہے، نام اس کا بھی معاویہ ہے، نام اس کا بھی سیدنا علی جل مرتضیٰ کا بیٹا، اور اس بیٹے کا نام ہے سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا، عابد بیمار، امام سجاد، چوتھا امام سیدنا حضرت علی بن حسین، اور چوتھے امام جناب عابد بیمار امام سجاد کا بیٹا، نام ان کا امام باقر، امام باقر کا بیٹا، نام اس کا جعفر صادق، جعفر صادق کا بیٹا، نام اس کا عبداللہ افتہ، عبداللہ افتہ کا بیٹا، جعفر کا پوتا، باقر کا پڑپوتا، تو نام اس کا بھی معاویہ، نام اس کا بھی۔ اور جو 2 دانے آپ کی بستی میں نا بھائی، کتنے؟ 2 دانے، کتنے؟ 2 دانے۔ ابھی بھائی کہہ رہے تھے اس محرم میں ایسا ہوا، اس محرم میں ایسا ہوا۔ اللہ جانے آپ کیسے راجپوت ہیں۔ ہمارے علاقے میں راجپوتوں کی فصل میں کپاس کا کوئی ڈوڈا نہیں توڑ سکتا۔ کیوں بھائی؟ اگر کوئی راجپوتوں کی فصل میں توڑے، بھائی تھین جانے نہیں، میں ہوں کون؟ کرے گا کیا؟ یقین مانے کہ فصل کا ایک ڈوڈا توڑنے پر ڈوڈا توڑنے والے کو وہ اچھی خاصی دعوت کھلاتے ہیں، چپل کباب، بوٹ پلاؤ، گھسن پیڑے، دھکم پیل، مار کٹائی، جوارش پاپوش، چانٹوں کا چٹنی، دھکوں کا سلاد۔ کیوں؟ کہ بھائی تن نے راجپوتوں کی فصل میں پاؤں کیوں رکھا بھائی؟ اچھا راجپوتوں کی فصل میں کوئی پاؤں رکھ دے تو برداشت نہیں، کوئی نبی کے دین کی پوری فصل کو اجاڑ دے تو راجپوت کی مونچھ بھی نیچے نہیں ہوتی۔ وجہ چونکہ دین پہ ہمارا لگا کچھ نہیں۔ اب کتنا عجیب معاملہ ہے، دادا ابا تو 100 سال پہلے گھوڑا بند کروا کے گئے، پوتوں کی زندگی میں گھوڑا پھر باہر آ گیا۔ جی بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے نا بھائی۔ اگر دادا 5 مرلے خرید کے جائے اور آج کوئی ایک میرے بھائی 1 انچ میں قبضہ کر رہا ہے، تیری ایسی کی تیسی، مارے دادا کی امانت تو کیسے کھا جائے گا بھائی؟ یہاں پہ اگلے 25 سال کیس لڑ لے گے، کیوں بھائی دادا کی امانت یہ کیوں کھائے گا؟ دادا کی امانت کوئی کھائے تو پھر راجپوت کی پگڑی کا شملہ نیچے نہیں ہوتا، بھلے 1 مربع 5 مرلے پہ لگ جائے، لیکن نبی کی امانت کافر سارے لوٹ کے کھا جائیں۔ لیکن ہم گھر میں بیٹھ رہے، میں ہوں تو چودھری، میری فصل بھی محفوظ ہے، میری نسل بھی محفوظ ہے، مجھے کون سی ٹینشن؟ یاد رکھیے اگر دین کی عزت نہیں ہے تو سید کی بھی عزت کوئی نہیں ہے، راجپوت کی بھی عزت کوئی نہیں ہے۔ ہماری جو زمانے میں عزت ہے، میں نے پہلے کہا سبزی فروش کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا، کیوں بیٹھا بھائی؟ کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ معاملہ تو یہی ہے۔ آپ جو سنے تو کیوں مجھے سنے؟ معاملہ تو ایک ہی ہے۔
نسبت خدا کے نبی کے گھر کی عزت کی ہے، خدا کے محبوب پیغمبر مدنی کریم کے صحابہ کی ہے، نسبت خدا کے دین کی ہے۔ جو دین کا ہے وہ ہمارا ہے، جو دین کا نہیں وہ ہمارا۔ چلے بات کوئی اور نہ نکل جائے۔ نام کا بھائی معاویہ، کیا نام بھائی؟ اب معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟ ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ اسے جو دشمن کے پنجے میں ڈالے، پنجے کو مروڑ کر رکھ دے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ اور معاویہ نام کس کا ہے؟ وہ جو 2.5 ٹوٹرو آپ کی بستی میں رہتے ہیں نا بھائی، 2.5 ٹوٹرو، جن کے مکانوں کی چھتوں پہ ایسا جھنڈا لگا ہے جیسے ساؤنڈ کا کالا ڈبہ موجود ہے۔ ان سب جو ہے کس کا؟ جی غازی عباس کا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ واقعی غازی عباس کا ہے تو علم کو بھی سلام ہے، علم اٹھانے والے غازی عباس کو بھی سلام ہے۔ لیکن حضور اتنی سی بات بتا دیجئے، کربلا کی دھرتی پر مولا حسین کے روزے پر جو جھنڈا لگا ہے اس کا رنگ تو سرخ ہے، تیرا کالا کیوں ہے؟ جو کربلا میں جھنڈا لگا ہے اس کے کونے 4 ہیں، تیرے 3 کیوں ہیں؟ پہلے اتنا مسئلہ کلیئر کر دے کہ ہم نے کربلا گام شاہ والے علم کو ماننا ہے، کربلا والے علم کو ماننا ہے۔ اچھا ہے کس کا؟ کہتا غازی عباس رحمت اللہ علیہ کا۔ عباس کون ہے؟ بیٹے جناب علی کے ہیں۔ جناب علی کون ہے؟ وہ بیٹے خواجہ ابو طالب کے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ملنگو غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے اور دن کے کوئی 2:30 بجے اگر نال ہو لوہے کی تو چوم کے بتاؤ کہ ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو غازی عباس کہتے ہیں۔ ہمت کر کے بتاؤ کہ غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یقین مانے کہ دریا میں پانی ہو نہ ہو ملنگ چھلانگ لگا دے گا، نام کبھی نہیں بتائے گا۔ کیوں بتایا کہ غازی عباس کا بیٹا ہے، مولا حسین کا بھتیجا ہے، جناب علی کا پوتا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا ہے، اور علم والے سرکار عباس علمدار کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے۔ ہم جو نام تاریخ الائمہ کتاب میں لکھا ہے اور کتاب ہی نہیں کی ہے، ہم جو نام رکھے معاویہ کا نہیں، تے تو بابی تو علی سے جل کے نام رکھتا ہے۔ اچھا میں علی سے جلوں تو نام رکھوں معاویہ؟ تو علی کے اپنے بیٹے نے کس کے نام پر نام رکھا تھا؟ معاویہ۔ علی کی اولاد نام رکھے معاویہ، تب بھی محبت علی کی ہے۔ ہم آج جو نام رکھے معاویہ، تب بھی محبت علی کی ہے۔ معاویہ پیغمبر کا صحابی ہے، لیکن جو مقام اللہ نے جناب علی کو عطا کیا وہ امیر معاویہ تو کیا، امیر معاویہ کے پورے گھرانے کو بھی عطا کوئی نہیں کیا۔ اب نام رکھا محمد نبی کے دادا نے، اور نبی پاک کا ایک نام نہیں بلکہ نبی کے 2 نام ہے۔ محمد بھی نام نبی کا ہے، احمد بھی نام۔ اچھا سب کا نام ایک تو نبی کے نام 2 کیوں ہیں؟ محمد کہتے اس ذات کو جو کائنات میں سب سے زیادہ خالق کی تعریف کرے، اس ذات کو احمد کہتے ہیں، اور عرشی فرشی سارے مل کر جس کی تعریف کرے اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ سوال ذہن میں ہوتا مولا سب کا نام ایک ہے، محبوب پیغمبر کے نام 2 کیوں ہیں؟ تو جواب ملتا ہے یہ فرشوں پر بیٹھے تو فرش والوں کا نبی، محمد بنے تو فرش والوں کا نبی ہے، احمد بنے تو عرش والوں کا نبی ہے۔ عرشی فرشی کا نبی تو آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ ہو، نام رکھا محمد۔ قبیلے کے لوگ آگے پوچھا بوڑھے عبد المطلب سے نام کا رکھا، فرمایا محمد کا بڑا عجیب نام ہے، قبیلے میں، خاندان میں، علاقے میں، کتابوں میں، عرب کی دھرتی پر ہم نے نام محمد کسی کا پڑھا کوئی نہیں، سنا کوئی نہیں، دیکھا کوئی، نام کیوں رکھا؟ تو بوڑھا عبد المطلب کہتا ہے میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایقان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ عرشی فرشی نوری خاکی اپنے بیگانے دوست دشمن عالم جاہل سارے مل کے جس کی تعریف کریں اور تعریف کا حق ادا نہ کر سکیں اس ذات کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ ہو۔ قبیلے کی عورتیں آ گئیں محبوب پیغمبر کی اماں سیدہ آمنہ کے پاس، بیٹا ہوا ہے، نام کیا رکھا؟ فرمایا احمد۔ احمد نام کیوں رکھا؟ تو اماں کہتی ہیں احمد نام رکھا اس لیے میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایقان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ پوری کائنات میں خالق کائنات کی جو سب سے زیادہ تعریف کرے گا وہ میرا یتیم بیٹا وہ احمد عربی ہوگا۔ ابا کہے، دادا کہے محمد، اماں کہے، سب نے کہا نام بڑا عجیب ہے، تو بوڑھے دادا نے بھی کہا، اماں نے کہا اعتراض بعد میں کرنا، تبصرے بعد میں کرنا، پہلے آ کے بچہ دیکھ تو لو۔ سب نے آ کے بچہ دیکھا، سب کی زبان پہ جملہ یہی تھا، خدا کی قسم جس میں محمد بھی با کمال ہے اس میں محمد بھی با کمال ہے۔ ایسا جسم بھی کوئی نہیں دیکھا، ایسا نام بھی کسی کا۔ اچھا محمد نام کے معنی کیا ہے؟ جس جیسا کائنات میں آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، رب نے جیسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں، اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔
جو کائنات کے چپے چپے پر رحمت بن کے آئے اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جو دشمن جان کو جان کی آزادی کا پروانہ عطا کر دے اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جس کے دامن میں اللہ نے میرے بھائی ایسی کائنات کی ساری صفات کو جمع کر دیا کہ ذات میں کمی باقی کوئی نہ بچے اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جس کی تعریف ہو لگاتار ہو بار بار ہو قیامت تک ہو اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جو اولین آخرین کا سردار بن کے آ جائے اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جو شفاعت کبریٰ کا مالک بن جائے اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جب کائنات میں 100 لاکھ امتوں کا سردار بن کے آ جائے اس ذات کو محمد کہتے ہیں. اور جس کی ذات کو اللہ نے اولین آخرین کا سردار بنایا اس ذات کو محمد کہتے ہیں. اور محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے ذات پہ اللہ نے حق کے تخلیق کو پورا کر دیا اس ذات کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ ہو. ان میں ایک معنی اور بھی ہے. ابھی ہمارے محترم بھائی نے نام لیا دائی حلیمہ کا, اور دائی حلیمہ کی بیٹی کا نام کیا بھائی؟ جی بھائی چلیں نام تھوڑا درست کر لیں. یہ شین کے نیچے زیر نہیں ہے, شین کے اوپر زبر ہے. شیما کیا نام بھائی؟ یہ دائی حلیمہ کی بیٹی ہے. محبوب پیغمبر مدنی کریم کی دودھ شریک بہنے کے اسی ماں کا دودھ اس نے پیا, اسی ماں کا دودھ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. لیکن یاد رکھیے گا ایک جنگ کے موقع پر ایسا ہوا یہ خاتون دوڑتی دوڑتی آئی نبی کے یاروں سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ. کا وہی محمد جو عبد المطلب کا پوتا ہے؟ کہا ہاں وہی. کہ سنو وہ محمد تو میرا بھائی ہے. تو صحابہ کرام نے کہا تو کمال کرتی ہے, ہمارے نبی کا بھائی بھی کوئی نہیں بہن بھی, اس لیے کہتے در یتیم ایسا ہیرا جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو نبی پاک کی بارگاہ میں صحابہ آئے آ کے عرض کی یا رسول اللہ. وہ خاتون بڑا عجیب دعویٰ کرتی ہے, کہتی میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تذلیل بھی نہ کرو, تحقیر بھی نہ کرو, تکذیب بھی کوئی نہ کرو, بات کو جھٹلاؤ نہیں, عزت کے ساتھ لے کر آؤ, جب آئے گی تو بات کر لیں گے. جب یہ خاتون آئی تو رسول خدا نے چادر بچھا کے خاتون کو بٹھایا. کیا یہ بھائی جو آئی تھی نبی سے بھی تعارف ہوا نہیں تھا, کون ہے نبی کے لیے تو اجنبی تھی, لیکن اللہ کے نبی کا کردار دیکھیے کہ آمنہ کال محمد عربی وہ ہے جو غیروں کی بیٹی کے قدموں کے نیچے چادر بچھائے اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں. اور امتی آج اپنی ہی بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لے, اسے محمدی کون کہے گا؟ نبی پاک کے سامنے جب آئی تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ نگاہیں اٹھا کے دیکھیے تو صحیح میں ہوں کون. یعنی محبوب پیغمبر کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیسے پہچانوں تو وہی ہے. کہ یا رسول اگر کہیں تو میں آپ کو دکھاؤں کہ شوخی کے عالم میں بچپنے میں آپ نے میرے بازو پر کاٹا تھا, نبی کے دانتوں کا نشان آج بھی باقی ہے. محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ چھوڑ میرے یاروں کو بتا تیرے بھائی محمد کا بچپنا کیسا تھا. اب یہ عرب کی ان پڑھ دیہاتی عورت ہے اور یہ دائی حلیمہ کی بیٹی کہتی ہے یا رسول اللہ میں جب آپ کو بچپن میں جنگل میں لے کے جاتی تو میں آپ کو جنگل میں لے کے جاتی, بکریاں چراتی, تیرا چہرہ بھی تکتی جاتی, تیری نعت بھی پڑھتی جاتی. اور وہ نعت تھی کون سی؟ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. یہ خاتون کہتی یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر نعت یہ پڑھتی تھی مولا قیامت تک کے لیے میرے بھائی محمد کو باقی رکھ, یہ زمین و آسمان رہے نہ رہے میرے بھائی محمد کا نام بھی باقی رہے, میرے بھائی محمد کی شان بھی باقی رہے. کتنا خلوص تھا اس دائی کی بیٹی کے لوری میں. ہاں ہم نے بات شروع کی تھی آمنہ کے لال کی ذات سے, نبی کی ذات سے ہم دائی تک پہنچے, دائی سے دائی کی بیٹی تک پہنچے. دائی کو بھی سلام, بیٹی کو بھی سلام, جن کے صدقے عزت ملی اس نبی کو بھی سلام. نبی پاک نے پوچھا تو آئی کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے خاندان کے لوگ آپ کے صحابہ نے قیدی کر لیے, ان کی آزادی کی درخواست لے کر آئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو انہیں آنے میں دیر کر دی, میں نے قیدی تقسیم کر دی. ہاں ایسا کرنا ظہر کی نماز پڑھا کے سلام جو پھیروں تو کھڑی ہو کر کہنا یا رسول اللہ میرے قیدی بھائی. تو نبی پاک کی بارگاہ میں خاتون کھڑی ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا میری بہن میں اپنے حصے کے قیدی آزاد کرتا ہوں, باقی نبی کے صحابہ کو میں نے تقسیم کر دیے, وہ جانے ان کی ذات جانے. جیسے نبی نے تقسیم کیے آزاد کر دیے, ایسے نبی کے صحابہ نے بھی آزاد کر دیے. اور اللہ کے نبی نے عملی طور پر بتایا جب بہنیں بھائیوں کے دروازوں پر آ جائیں تو ان کے دل میں کچھ ارمان ہوتے ہیں, اس کو خالی ہاتھ کبھی نہ لوٹایا جائے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا بھائی, باپ کے مرنے کے بعد پہلا جملہ جو ہمارے گھروں میں ہماری بہنوں کو سننے کو ملتا ہے, یہ تن نے حصہ مانگا نا تو تمہارے سے گئے میں تھارے سے گئے. اچھا بھائی اگر حصہ تو نے مانگا تو کیا ہوگا؟
نہ چھوچک دیں گے نہ بھات دیں گے. تڑی دیکھیے بھائی اس کی. جب وجہ بھائی حصہ کیوں لیتی ہے؟ ہم نے شادی اس کی کر دی. بھائی شادی تو تیری بھی کرتی تھی. خرچہ جو اس پہ ہوا خرچہ تیرے اوپر بھی ہونے. نہیں ہم تو دے رہے تھے حصہ پر بانڈے لینے سے انکار کر دیا. اچھا بھائی کائنات میں ایسی تو لاکھوں بہنیں ہیں جو رشتہ باقی رکھیں رقبہ قربان کر دیں, لیکن کوئی ایک ایسا پگڑی شملے والا ہے جو کہے کہ نہیں بھائی مجھے رشتہ چاہیے, میں رقبہ قربان کرتا ہوں. یہاں پہ آ کے ہماری چودراہٹ ہار جاتی ہے. عورت نسوانی طاقت کے باوجود میرے بھائی جیت جاتی ہے. وہ رشتے بچاتی ہے, رقبہ نہیں بچاتی. محبوب پیغمبر نے قیدی آزاد کیے اور کیا فرمایا کہ بہن ہے بھائی کے دروازے پر آئی, اور جب بہنیں بھائیوں کے دروازوں پر آئیں تو خالی لوٹایا کرو. اس ذات کو محمد کہتے ہیں جس کو دیکھنے والا دیکھے تو بے ساختہ اس ذات کی تعریف کرے, اس ذات کو محمد کہتے ہیں. اللہ کے نبی تشریف لائے اس بوڑھی اماں کے خیمے میں جہاں پر آمنہ کے لال مدنی کریم نے بکری کا دودھ پیا. بکری تھی, کمزور تھی, نبی نے ہاتھ جو پھیرا تو گھر کے برتن. جی بھائی اچھا اب ابو بکر صدیق آئے اور جناب ابو بکر صدیق نے پیالہ بھر کے دیا امام الانبیاء مدنی کریم کو. تو رسول مقبول نے ارشاد فرمایا ابو بکر مجھ سے پہلے یہ پیالہ اس بوڑھی اماں کو دے جس نے آج تک نبی کو نبی نہیں مانا. اس خاتون کا بچہ ابو بکر صدیق کے غلاموں نے پیا, اور ابو بکر صدیق کے غلاموں کا بچہ ابو بکر نے پیا, اور ابو بکر کا بچہ وہ خدا کے رسول محمد عربی نے پیا صلی اللہ ہو. اچھا بھائی ہمارے ہاں کبھی ایسا کوئی حادثہ ہوا بھائی؟ جی بھائی ہمارے گھر میں پیر آ جائے, پیر جی کے گلاس میں بچہ اٹھا کے پانی جو پی لے تھپڑ لگے گا منہ پہ, پتہ نہیں بھائی پیر صاحب مسلمانوں کے جھوٹے برتنوں میں پانی پیتے ہی کوئی نہیں. پیر کے برتن الگ, مسلمانوں کے الگ. یہاں خدا کا رسول اپنے غلاموں کے جھوٹے برتن میں پانی پیے. کیوں؟ آج بھی پوچھئے گا جو سفید ریش ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹھے جو 47 میں یہاں پر آئے کہ تایا جی ماما جی چاچا جی کی بات بتائیے کہ آپ کے دور میں محبتیں بڑی تھی, آج کیوں نہیں؟ اول تو کو بابا جی تپا بیٹھا گا اور کہے گا بھائی ہمارے دور میں فیس بک نہیں تھی. جی بھائی یقین مانے کہ آج کے نوجوان ایسے نورانی ایمانی طاقت کے حامل ہیں, رات کو 2:30 بجے ان کے بستر سے نور پھوٹتا ہے. کیسے؟ رضائی اٹھاؤ تو آگے فیس بک کا پیکج لگا ہوا ہوگا. خیر سے یہاں پر بڑے بوڑھوں سے پوچھو تو ایک ہی جواب ملتے, بھائی ہماری بستی میں ایک ہی کنواں تھا, سارے کے سارے اسی سے پانی پیتے تھے, اس کے صدقے محبتیں بڑی تھی ہمارے یہاں. آج تو خیر سے اٹیچ باتھ روم ہے, ڈائننگ ٹیبل آ گئی, دسترخوان کا پتہ ہی کوئی نہیں نوجوان اثر کو کسی کی ٹانگیں ہوتی کتنی بھائی. کھانے والے 4 ہیں, گلاس وہاں پر 5 ہیں کہ اماں جی ابا کا, ابا جی اماں کا جھوٹا پانی نہ پیے. جبکہ مومنوں کی اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں پانی جو پیتی تو اللہ کے نبی پوچھتے عائشہ تیرے ہونٹ کہاں پر لگے؟ میں عرض کرتی آقا یہاں پر لگے, تو اللہ کے نبی وہیں پر ہونٹ رکھ کے پانی پیا کرتے تھے. کیا بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ میں لقمہ توڑتی کھانے کے لیے تو اللہ کے نبی رستے ہی میں میرا ہاتھ پکڑ لیتے, ہاتھ بھی میرا لقمہ بھی میرا, کھا خدا کے رسول جاتے. اچھا اگر ایسا کوئی معاملہ ہمارے گھر میں ہو جائے, وہ بندہ تبلیغی جماعت کے ساتھ آئے, یہ فضائل سن کے آئے, گھر میں آ کے بیوی کے ساتھ لقمہ کھاتا ہو تو یقین میں لقمہ بعد میں اترے گا, اور خاندان میں ٹیلی فون کی گھنٹی پہلے بج جائے گی, لے بھائی چھوڑا گیا بھائی کام سے, لگ گیا نیچے بھائی بن گیا رن بوری. اور بھائی اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنا خدا کی قسم رن مریدی نہیں ہے. محبوب پیغمبر مدنی کریم کی اس سنت کو اپنا لیجئے. ہمارے گاؤں کے آدھے وکیل آپ کے چوک میں چھولے چاول کی ریڑھی لگانے پر مجبور ہو جائیں گے. جہاں پر میرے بھائی بٹوارا کوئی نہ ہو وہاں پر محبت جنم لیتی ہے. نبی پاک آئے, بوڑھی اماں کے خیمے میں دودھ پیا, اللہ کے نبی پی کے چلے گئے. اس بوڑھی کا شوہر جو آیا تو آ کے بوڑھی اماں سے پوچھا ایک بات بتائیے, خیمے میں خوشبو بھی عجب ہے, انقلاب بھی عجب ہے, نور بھی عجب ہے, برکت بھی عجب, کیا ہوا؟ تو بوڑھی اماں کہتی جو میرے خیمے میں ہے تو دونوں حسین, لیکن ان میں ایک ایسا تھا جو حسین بھی تھا, جمیل بھی تھا, وسیم بھی تھا, قسیم بھی تھا. 5 لفظوں میں محبوب پیغمبر کی وہ تعریف کی کہ خطیبوں کی خطابت کے سانس پھول جائیں, بوڑھی اماں کی ناز جیت جاتی ہے. کہ دنیا بھر کے حسینوں میں اور آمنہ کے لال میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے حسین جو ہیں ان کو جتنا زیادہ دیکھا جائے پہلی بار دل کہتا تیرا جیسا کوئی نہیں,
दोबारा देखो तो चेहरे के कील दाग छाइयां पता नहीं क्या क्या बलाएं चेहरे पर डेंटिंग पेंटिंग दिखाई देगी। कि दुनिया के हसीनों में और आमना के लाल में फर्क यह है कि दुनिया के हसीनों को जितना ज्यादा देखा जाए उनका हुस्न और जमाल घटता जाता है, लेकिन आमना के लाल को जितना ज्यादा देखा जाए तो नबी का हुस्न और जमाल उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। अब ये अरब की अनपढ़ बूढ़ी देहाती औरत को ये अरबी जबान की मेरे भाई ये बारीकी किसने सिखाई? सिखाई किसी ने नहीं, उसी जात को मोहम्मद कहते हैं जिसको देखकर देखने वाला बेसाख्ता तारीफ करे उस जात को। चले बात इख्तिताम पर इंशाअल्लाह। नबी ये बात पहुंचे कहां? मदीना की धरती पर। कबीला बनु नज्जार की मासूम सी बच्चियां थी। इन बच्चियों ने दफ उठा के महबूब पैगंबर की नात पढ़ी। नात कहती तलाल बद्रु अलैना कि लोगों हम पे खुदा का शुक्र वाजिब है कि आज आमना का लाल मदीना की गलियों में आ गया। अच्छा, अरबी जबान में चांद के 3 नाम है। कितने भाई? कितने भाई? अच्छा, शेर के कितने नाम भाई? शेर के लाइन, असद, करार, हैदर। चलिए तो अरबी में है। हमारे यहां शेर, बब्बर शेर, टाइगर, लाइन, मेवाती, नहार, आगे फुल स्टॉप। म्यानी कब्रिस्तान में सोने वाले मौलाना मोहम्मद मूसा रूहानी अल बाजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कसीदे 540 नाम लिखे अरबी जबान में शेर के। कितने? ऐसे अरबी जबान में चांद के 3 नाम है। कितने? 3। हिलाल भी चांद को कहते हैं, कमर भी चांद को कहते हैं, बदर भी चांद को कहते हैं। हिलाल कहते हैं पहली रात के चांद को, कमर कहते हैं दूसरी से लेकर 13वीं के चांद को, और बदर कहते हैं 14वीं रात के चांद को। इन मासूम सी बच्चियों ने पैगंबर की नात जो पढ़ी तो क्या कहा? तलाल बद्रु अलैना, हम पे बदर का चांद तलू हुआ है। किसी ने पूछा नबी को हिलाल क्यों नहीं कहा, कमर क्यों नहीं कहा, बदर क्यों कहा? तो मासूम सी बच्चियां कहती हैं हिलाल कहते हैं पहली रात के चांद को जो मेरे भाई दिखाई देता भी है दिखाई नहीं भी देता, और कमर कहते हैं दूसरी से लेकर 13वीं के चांद को जो घटता भी है बढ़ता भी है, उरूज भी है, जवाल भी है, नुक्स भी है, कमाल भी है। हमने नबी को बदर क्यों कहा? का जो जमाल ही जमाल है वो आमना का लाल है, कमाल ही कमाल है वो आमना का लाल है, बेमिसाल है वो आमना का लाल है। जैसे माह तमाम के अल्लाह ने 14वीं के चांद पर मुखड़ा भी पूरा, गुलाई भी पूरी, नूर भी पूरा, ऐसे अल्लाह ने जिस जात पे नबुवत को तमाम कर दिया वो आमिना के लाल है सल्लल्लाहु। चले एक मानी और बात मेरी खत्म इंशाअल्लाह। मोहम्मद नाम का एक मानी ये है जिसका जुस जुस काबिल तारीफ हो उस जात को मोहम्मद कहते हैं। जिसका जुस जुस काबिल तारीफ हो जात को। बच्चा हुआ पैदा, दाई ने कहा अल्लाह ने चांद को टोटो दिया भाई तुम लोग, हम कहते 1.25 मन लड्डू, और अगर दाई कह दे अल्लाह ने बेटी दी मुबारक हो तो शर्म नहीं आती मुबारक देते हुए? नबी पाक इरशाद फरमाए जिस खातून के यहां पहली औलाद बेटी हुई वो औरत बरकतों वाली है। का जब जिस घर में बच्ची पैदा हो तो अर्शों के फरिश्ते ऐलान करते हैं घर वालों सुनो, खुदा का ऐलान ये है कि आज से पहले घर के मामला तुम्हारे जिम्मे थे, अल्लाह की रहमत जो आ गई आज के बाद घर के मामला खुदा के जिम्मे है। बेटा जो पैदा हुआ 1.25 मन लड्डू बांटे गए जी भाई, और बेटी पैदा हुई तो बेचारी दाई को मजदूरी भी ना मिली, घर का टाइम पीस बंद हो गया, चेहरे पर 12 बज गए। वजह वो 20 साल बाद वाला वसवसा खाता है, जवान हो जाएगी जहेज कहां से लाएंगे? तो भाई अल्लाह के नबी ने तो नहीं कहा था कि मैयत के मौके पे तुम 40 में कर लेना, बच्चा पैदा हो तो छूचक कर लेना, बेटी की शादी करो चाबी लाजमी मांगना। नबी ने तो नहीं कहा था भाई। ये सारी मस्तियां लाहौर के मेवातियों की हैं जिन्होंने डिफेंस में रकबे बेच बेच के उम्मत की बेटियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। नबी के दीन में आसानी ही आसानी है। हमने वो मेरे भाई रस्म और रिवाज फांसी का फंदा बना लिया नाक ऊंची करने के लिए। सुसरी गिच्ची रहे ना रहे नाक रहनी चाहिए भैया, गर्दन रहे ना रहे नाक रहनी चाहिए। वो किसी बंदे को फैर लग गया, लगा भी कनपट्टी पे, बंदा फौत हो गया। कोई साहब आए उसके जनाजे में, चेहरा देखा, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आंख बचा दी भाई। गर्दन मेरे भाई रहे ना रहे नाक बचनी चाहिए चौधरी की। नबी पाक मदनी करीम सल्लल्लाहु कैसे हसीन मेरे महबूब पैगंबर,
اللہ نے آج بچہ ہمیں عطا کر دے، دائی کہے اللہ نے چاند کا ٹوٹا تمہیں عطا کیا، لیکن تھوڑے دن کے بعد دیکھیں 6 مہینے سال گزرا، تالی بجا، رسپانس کوئی نہیں، آواز دے تو بیک اپ کوئی نہیں۔ مسئلہ پتہ لگا بچے کا اس کا سر ماں نے بڑا گول مٹول بنایا، لیکن ماتھا بڑا عجیب ہے، ماتھا بڑا اچھا ہے، آنکھیں بڑی عجیب ہیں، آنکھیں بڑی اچھی ہیں، ٹھوڑی بڑی عجیب ہے، ٹھوڑی بڑی اچھی ہے، ہاتھ بڑے عجیب ہیں، ہاتھ بڑے اچھے ہیں، انگلیاں بڑی عجیب ہیں، انگلیاں بڑی اچھی ہیں، سینہ بڑا عجیب ہے، سینہ بڑا اچھا ہے، کاندھے بڑے عجیب ہیں، کاندھے بڑے اچھے ہیں، ٹانگیں بڑی عجیب ہیں، ٹانگیں بڑی اچھی ہیں، چال بڑی عجیب ہے، چال بڑی اچھی ہے، رشتہ دار بڑے عجیب ہیں، رشتہ دار بڑے اچھے ہیں، یار بڑے عجیب ہیں، یار بڑے اچھے ہیں، بیوی بڑی عجیب ہے، بیوی بڑی اچھی ہے، بیٹی بڑی عجیب ہے، بیٹی بڑی اچھی، داماد بڑے عجیب ہیں۔ یعنی کائنات کے اندر پرفیکٹ کوئی نہیں، خاتم کوئی نہیں، مکمل کوئی نہیں، پوری کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کی ذات میں عیب کوئی نہیں، اس ذات کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ ہو۔ اگر آج کو بندہ یہ کہے، بات میری اینڈ پہ پہنچ گئی بھائی، آج کو بندہ یہ کہے بھائی مولوی صاحب تیری تو بھائی کہا بات ہے، مولوی صاحب تاریخ کے بات سے بھائی، لیکن آپ کی گھر والی اللہ بچائے، یہ مولوی کی تعریف ہوگی توہین ہوگی؟ جی بھائی، اگر کوئی بندہ کہ مولوی صاحب آپ بڑے اچھے، لیکن مولوی صاحب جو آپ کے دائیں بائیں آپ کے یار بیٹھے یہ لوگ اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہ مولوی صاحب آپ بڑے اچھے پیر صاحب، لیکن آپ کے گھر میں جو 4 بیٹیاں موجود ہیں ان میں ایک آپ کی ہے، 3 کسی اور کی ہیں، یہ پیر کی تعریف ہوگی نا بھائی؟ یہ پیر جی آپ بڑے اچھے، لیکن جو آپ کے خلفاء ہیں ان میں کوئی ایک کے علاوہ باقی سارے بے ایمان ہیں۔ پیر جی جو آپ نے کتاب لکھی، اس کتاب میں سوائے کفر کے کچھ باقی ہے ہی نہیں، یہ ساری پیر کی تعریف ہوگی نا بھائی؟ اگر کوئی بندہ کہے بھائی چوری صاحب آپ بڑے اچھے، لیکن بھائی تھارا جوائی اللہ بچائے، تو نتیجہ یقین مانے کہ راجپوت کا ایک اس کے کن پٹی میں تھپڑ پڑے گا، 32 نہیں 34 دانت باہر ہوں گے، 32 دانت تو ہوں گے، 2 عقل داڑے میں باہر آ جائیں گی۔ وجہ وقت تھاری ایسی کی تیسی، بھائی تے نے ہمارے گھر کے جوائی کو برا نہیں کہا، تو نے ہمارے خاندان کے بڑوں کے انتخاب کو برا کہا ہے، چونکہ ہمارے گھر کا داماد ہمارے بڑوں کا انتخاب ہے، تیرے میرے گھر کے لیے داماد کا انتخاب تیرے میرے گھر کے خاندان کے بڑے کرتے ہیں، رسول اللہ کے دامادوں کا انتخاب خالق کائنات کرتا ہے۔ جو تیرے میرے گھر کے رشتہ داروں کو برا کہیں ہم اچھا نہیں سمجھتے، اور جو رسول خدا کے رشتہ داروں پر نعوذ باللہ کہیں کہ اس وقت تک نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک ابو بکر و عمر پر لعنت نہ کر لی جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ تیرا میرا بھائی کیسے؟ قرآن کے پارے تو بھی 30 کہے میں بھی 30 کہوں تو 40 والا تیرا میرا بھائی کیسے؟ جی بھائی، تو بھی اللہ کو مولا کہے میں بھی اللہ کو مولا کہوں، جو گھوڑے کو مولا کہے وہ تیرا میرا بھائی کیسے؟ تو بھی قرآن کو سچا کہے میں بھی قرآن کو سچا کہوں، جو قرآن کو نعوذ باللہ کافروں کی کتاب کہے تیرا میرا بھائی کیسے؟ یہاں پر یاد رکھے گا میرا بھائی، اب اللہ کا نبی وہ جس کا جز قابل تعریف ہے، پھر آج کو بندہ کہے کہ نبی تو بڑا اچھا، نبی بڑا اعلیٰ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر والیاں اچھی نہیں، نبی کے داماد اچھے نہیں، نبی کی بیٹیاں اچھی نہیں، نبی کا دین اچھا نہیں، نبی کی کتاب اچھی نہیں، نبی کی ذات اچھی نہیں، اس نے محبوب پیغمبر کے نام کو چومے لیکن نبی کے یاروں کو بھونکے، یہ نبی کی تعریف ہے یا توہین ہے؟ یہ بھائی اب یہ تو بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا مدینہ کی دہی سے بھی کھٹا مت کہو بھائی، اچھا بھائی کیوں نہ کھٹا کہیں؟ تو جواب ایک ہی ملتا ہے کہ دہی مدینہ کی ہے، مدینہ رسول کا ہے، رسول ذات خدا کا ہے، مدینہ کی دہی کو کھٹا نہ کہو، کیوں؟ نسبت رسول خدا کے ساتھ ہے۔ تو بھائی یاد رکھیے گا، اگر آج کے دور میں کوئی بندہ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو تو چومے لیکن نبی کے یاروں کو بھونکے، یہ توہین کر رہا ہے تعریف کر رہا ہے؟ جی بھائی، جو نبی کے نام کو تو چومے لیکن پیغمبر کی بیویوں کو نعوذ باللہ ان پہ میرے بھائی فتوے کھڑے، یہ پیغمبر کی ذات کی توہین کر رہا ہے تعریف کر رہا ہے، تو ایسا بندہ ہمارا ہو سکتا ہے بھائی؟ جی بھائی، جی بھائی پکی بات ہے، جی بھائی پکی بات ہے نا۔ لیکن اب جو کہنے بھی کیا کریں بھائی، مسئلہ یہ تھا پڑوس کا بھی تھا، علاقے میں تھا، 20 سال ہو گئے ساتھ رہتے، مرد ہو گیا تھا، جنازہ پڑھنا تو تھا، اور کئی بھائی کہتے ہیں بھائی جنازہ میں نے پڑھا تو تھا مولوی صاحب لیکن بغیر وضو کے پڑھا تھا بھائی، ہیرا پھیری۔ ہاں بھائی یاد رکھیے گا، ایک ہے معاملہ کہ مرنے والا مر گیا، جی جنازہ ہمارے مولوی نے پڑھایا تھا،
ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر میرے بھائی آپ کے کماد میں سے کوئی خنزیر پکڑا جائے اور مولوی صاحب سورہ یاسین پڑھ کے چھری پھیر دیں، بکرا بن جائے گا نا بھائی؟ کیوں بھائی؟ جی بھائی، کہ معاملہ چھری پھیرنے والے کا نہیں ہے، معاملہ اس کا ہے چھری پھیری کس پہ گئی ہے۔ جب تک کوئی بندہ ایمان عقیدے کا پتہ نہ ہو تو جنازے میں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ کم از کم تسلی کر لیا کرو کہ میرے بھائی کرنا کیا کہنا، نہیں دیکھو مولوی کے بھائی جیب میں نے تو ہتھوڑا رکھ رکھا، کبھی نکاح ٹوٹ گیا، اتنی سی بات پہ نکاح ٹوٹ گیا۔ ہم اتنی سی بات پہ نکاح اس لیے ٹوٹا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مذاق ہی مذاق میں کہہ دے کہ میں قادیانی ہوں، میں یہ ایمان سے گیا۔ کیوں؟ کہ بغیر کسی جبر و کرا کے، بغیر کسی مجبوری کے اس نے اپنے آپ کو ملت اسلام سے نکال کے ملت کفر میں شامل کیا ہے۔ اچھا آپ کے جنازے کی دعا کون سی بھائی؟ اچھا عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی دعا یہی ہے بھائی۔ کون سی؟ ہاں، حینا ہمارے زندہ، میتنا ہمارے مردہ۔ نا 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 ہے نا بھائی، یہ ماما کا ابو نانا نہیں ہے، بلکہ نا نا سے مراد کے ہمارے 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 ہمارے، زندہ بھی ہمارے، مردہ بھی ہمارے، عورتیں ہماری، مرد بھی ہمارے، چھوٹے بھی ہمارے، بڑے بھی ہمارے۔ تو میرے بھائی جب آگے پڑا ہوا تیرا نہیں تو تو نے کیوں کہا کہ ہمارے؟ جب تو نے اسے اپنا کہا جو تیرا تھا نہیں تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اور یہ رہا معاملہ کہ ایجاب و تجدید نکاح کیا ہے؟ تجدید نکاح یہ کہ نکاح دوبارہ ہوگا، خطبہ دوبارہ ہوگا، قبول دوبارہ ہوگا، مولوی کی فیس بھی دوبارہ ہوگی، نکاح بھی نئے ہوں گے، اور جن کی بڑھیوں کے ساتھ بنتی کوئی نہیں وہ احتیاط کیا کرو۔ اگر بڈھی موقع پر ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے جنازہ پڑھ کے جان میری چھوٹی، اور بڈھی نے کہتے نہیں مجھے منظور ہی نہیں، تو ساری زندگی پتر کھیتوں میں گنگلو کھاتے گزارے گا انشاءاللہ۔ اگلا بخشا جائے نہ بخشا جائے، یہ میت تیرے گلے پڑ گئی۔ اس لیے احتیاط لازم ہے۔ وہ پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا دجال قادیانی، جس سے ملک پاکستان کا قانونی کافر کہتا ہے، ایسی کون سا بھائی چارے میں اسے گلے لگاؤں جو نبی کی ذات کا انکار کرے، صفات کا انکار کرے، پیغمبر کی آل کا انکار کرے، نبی کی جماعت کا انکار کرے؟ کبھی بھی ہمارا نہیں ہے۔ ابھی اعلان ہوا 20 تاریخ روسا کے اندر مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب آئیں گے۔ فاروقی صاحب اور میں نے 58 دن گزارے میاں اپنا اڈیالہ جیل راول پنڈی میں۔ ممتاز قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ والے سیل میں تھے۔ فاروقی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پنجاب کی 3 چیزوں سے بچائے۔ کون سی؟ ایک پنجاب دا نیڑے، وہ نکلے پھول نگر سے بھائی علاقہ وہاں نیڑے ہی ہے، اللہ اس سے بھی بچائے۔ نعت خان کے آخری 2 مصرے اللہ ان سے بھی بچائے، اور خطیب کی آخری بات اللہ اس سے بچائے۔ اور میری سچی مچی آخری بات ہے بھائی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ سچی مچی بات یہی ہے کہ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، اگر آج پڑوس والے ضلع میں کسی کی فصل میں کیڑا لگ جائے اور آپ کو فون کسی کا آ جائے بھائی ہمارے گاؤں میں تو بھائی جوار کی فصل میں کیڑا لگ گیا بھائی، تو یقین کریں کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ 6 ضلعوں میں فون کریں گے بھائی اس کا علاج کیا ہے، کرنا کیا ہے، دھونی کس کی دوں، زہر سپرے کون سا کروں، کیا معاملہ بھائی، وجہ کیا ہے؟ کہ بھائی سال کی محنت ہے۔ فصلوں کو کیڑا لگ جائے تو ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے۔ جو نسلوں کو کیڑا لگا کبھی ہم نے سوچا کہ کرنا کیا ہے اس کا؟ جی بھائی، ایک سنڈی ہے امریکہ والی، وہ فصلوں پہ حملہ کرتی ہے، ایک سنڈی ہے ایران والی جو نسلوں پہ حملہ کرتی ہے۔ امریکن سنڈی کے لیے سومی سائیڈن بھی ہے، ڈینی ٹائل بھی ہے، دنیا بھر کی کراٹے مراٹے بڑی زہر کی سپرے ہیں، لیکن جو فصلوں کو کیڑا لگ جائے اس کے لیے سپرے ہے، جو نسلوں کو کیڑا لگ جائے اس کے لیے سپرے وہی ہے جو جنگ کے حق نماز نے دیا تھا۔ کہ نبی کے صحابہ کی تعریف کو اتنا عام کر دیجئے کہ منکر صحابہ گھر سے باہر نہ نکلے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ کریں گے انشاءاللہ اعتماد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ جی بھائی ایسے ہی نا بھائی، گچھا بن کے کہ انگور بن کے؟ چلیں بارک اللہ۔ گچھا 100 روپے پاؤ، انگور بکھرا بکھرا دانا 30 روپے پاؤ۔ کیوں؟ وہ دانا دانا ہے یا گچھا ہے؟ تو گچھا بنے کے دانا دانا
کبھی بھی نہیں بنیں گے۔ رب تعالیٰ تمام حضرات کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے۔ زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو بھی محفوظ فرمائے، چپے چپے کو بھی محفوظ فرمائے۔ خالق کائنات اگلے ربیع الاول کے آنے سے پہلے ذکر حبیب خدا کے صدقے ہمیں اور ہماری نسلوں کے چہرے کو، کردار کو ایسا بنا دے کہ اگلے سال ربیع الاول میں ہم بھی کہیں کہ ہمارا چہرہ بھی محمدی ہے، کردار بھی محمدی ہے۔ رب تعالیٰ تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔